السلام علیکم دوستو۔ بھارت کی متعدد ریاستوں میں فسادات پھیلے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے بھارتی حکومت کو مقبوضہ وادی سے اضافی فوجی دستے بلانے پڑے ہیں، جبکہ آسام میں مزید ہزاروں فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کانگریس سمیت تقریباً تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق صرف آسام ریاست میں بھارتی حکومت نے 26 کے قریب فوجی کمپنیاں تعینات کر دی ہیں، جبکہ مزید فوج بھی یہاں بھجوانے کی اطلاعات ہیں۔ کیرالہ، پنجاب، چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کی ریاستوں نے متنازع بل کو نافذ کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے، جبکہ بھارتی وفاقی وزارت داخلہ نے ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ یہ قانون تمام بھارت میں نافذ ہوگا۔ بھارت نے 1955 میں شہریت کا قانون متعارف کرایا تھا، جس میں بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی ترامیم بھی کی گئی تھی، لیکن حالیہ ترمیم میں مسلمانوں کو اس سے یکسر محروم کر دیا گیا۔ بھارتی آئین کے مطابق بھارت میں 11 برس گزار لینے والا شخص شہریت کے حصول کا اہل ہو جاتا ہے۔ نئے قانون کے مطابق پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ مدت کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ کچھ عرصہ قبل بھارت نے آسام ریاست میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کیا، جس کے مطابق یہ معلوم کرنا مقصود تھا کہ ریاست آسام کے شہری کون ہیں۔ جب ان کی نشاندہی کرائی گئی تو اس میں سے 20 لاکھ کے قریب مسلمان اور ہندو شہریت کی فہرستیں باہر ہو گئے۔ اس میں اکثریت ہندوؤں کی بتائی جاتی ہے، اس لیے اس شہریت ترمیمی بل کے مطابق یہاں کے ہندوؤں کو تو شہریت دے دی جائے گی، لیکن برسوں سے آباد مسلمانوں کو محض نامکمل دستاویزات کی وجہ سے شہریت سے محروم کر کے انہیں کیمپوں میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ بھارت میں ہی موجود بہت سے تجزیہ کاروں نے واضح اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس بل کا استعمال مسلمانوں کے خلاف کیا جائے گا۔ یہ سارا کھیل بھارت کس کے کہنے پہ کھیل رہا ہے اور دنیا اور خطے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کا پہلے جائزہ لیتے ہیں۔ موجودہ دنیا کے حالت کے تناظر میں اگر بھارتی انتہا پسند ہندو رہنماؤں کی حالیہ ہندوتا پالیسی کا جائزہ لیا جائے تو صاف محسوس ہوگا کہ بھارت کی موجودہ شکل میں موجود جغرافیائی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ نریندر مودی کی قیادت میں بھارتی رام راج سرکار نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ خود اپنی آگ میں جلنے کے مترادف ہے، جس نے بھارتی اقتصادیات کو تباہی کی جانب دھکیل دیا ہے۔ دوسری جانب شہریت کے متنازع ترمیمی بل نے پورے بھارت میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ تشویش مسلمانوں کے بعد سکھوں میں پائی جاتی ہے، جو گولڈن ٹیمپل کی تباہی کی شکل میں ہندوتا کا بھیانک چہرہ دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اندرا گاندھی کے قتل کے بعد مشرقی پنجاب میں جس طرح سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا وہ اسے آج تک بھول نہیں پائے ہیں۔ سکھوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ مسلمانوں کے بعد سکھوں کو بھی یا تو سکھ مذہب ترک کرنے کے لیے مجبور کیا جائے گا یا پھر ان کی شہریت پر سوال اٹھا دیے جائیں گے۔ اس لیے حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں بھارت کی مشرقی ریاستوں میں گوریلا جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جو ماؤ گریلو کی طرز پر ہوگا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں بھی اس متنازع ترمیمی بل پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں بنگالی مسلمان اس کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش پر بھارت کے حوالے سے خارجہ پالیسی کے ضمن میں نظر ثانی کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ بھارتی مشرقی ریاستوں کی پٹی جو بنگلہ دیش کو عبور کر کے میانمار برما تک دراز ہو جاتی ہے، اس وقت بھی مسلم تشخص کے تحفظ کی علامت بن کر ایک بڑی گوریلا جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ میانمار کے حوالے سے خبریں بھی آئی ہیں کہ وہاں کے روہنگیا مسلمانوں نے اپنی مذہبی شناخت کے تحفظ اور بدھ اور میانمار حکومت کے مظالم کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں، اور روہنگیا مسلمانوں کی نوجوان نسل کسی طور بھی آسانی کے ساتھ میانمار میں اپنے علاقوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب افغانستان ہے، جہاں امریکہ کی گردن پوری طرح افغان طالبان کے شکنجے میں آ چکی ہے۔ خطے میں بھارت کا بہت بڑا سہارا افغانستان میں امریکہ کی موجودگی ہے، لیکن امریکہ کے اپنے پاؤں وہاں سے بری طرح اکھڑ چکے ہیں۔ امریکہ کا خیال تھا کہ وہ مذاکرات کی لال بتی کے پیچھے لگا کر لمبا وقت حاصل کر لیں گے اور عارضی جنگ بندی کی آڑ میں کابل میں امریکی ساختہ انتظامیہ کے قدم مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
لیکن طالبان اسے اس قسم کی کوئی بھی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر امریکہ دنیا کو دکھاوے کے لیے مذاکرات ہی کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن افغانستان میں جنگ بندی کسی طور پر بھی منظور نہیں۔ پہلے بھی امریکہ نے اسی قسم کی چال چلتے ہوئے بلیک واٹر کے افغانستان میں قدم جمانے کی کوشش کی تھی، لیکن طالبان نے شمالی افغانستان کی جانب حملے کرتے ہوئے کابل کی جانب زبردست پیش قدمی کی تھی اور بلیک واٹر کے مقامی کمانڈر کے ساتھ ساتھ بہت سے دہشت گرد تنظیم کے ارکان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، جس سے بھگلا کر ٹرمپ نے مذاکرات بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد امریکیوں کو احساس ہوا کہ مذاکرات میں توتل کا فائدہ طالبان کو ہی ہوگا، جبکہ سارا نقصان امریکیوں کے حصے میں آئے گا۔ اس لیے انہوں نے دوبارہ مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع کر دی، لیکن طالبان نے پھر سابقہ پالیسی جاری رکھتے ہوئے اس مرتبہ افغان میں امریکہ کے سب سے مضبوط فوجی اڈے بگرام کو حملے سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے دنیا کو اب واضح پیغام جا چکا ہے کہ امریکہ افغانستان میں جتنا چلاک بننے کی کوشش کرے گا اتنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ خطے میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر ہندوتا کا بھوت سوار ہوا ہے، اور وہ کام جو بیرونی قوتیں بھارت کے خلاف نہ کر سکیں اب مودی کے ہاتھوں ہونے جا رہا ہے۔ بھارت ماضی میں کبھی متحد نہیں رہا۔ اکھنڈ بھارت کا نعرہ محض ایک فریب تھا۔ بے شک یہاں بہت سی ہندو ریاستیں بھی تھیں، لیکن یہ کبھی ایک نہ ہو سکی تھیں۔ محض آبادی میں کثرت کی بنیاد پر پورے بھارت اور اس سے باہر کے حدود پر دعویٰ بے بنیاد تھا۔ بھارت نے جس انداز میں بحیرہ عرب تک بھارتی مفادات کے تناظر میں سیکیورٹی زون بنانے کی کوشش کی ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں بری طرح ناکام ہونے جا رہا ہے۔ اس قسم کے خواب دیکھنے سے پہلے داخلی طور پر استحکام انتہائی ضروری ہے، لیکن برہمن اشرافیہ جس انداز میں کروڑوں کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کسی طور پر بھی اسے مستحکم نہیں رہنے دے گی۔ آگے چل کر بھارت جس قسم کے حالات سے دوچار ہونے جا رہا ہے، اس میں وہ ایک یا کئی وادی کے مسئلے بھول جائے گا۔ معاشی طور پر بھارت تیزی کے ساتھ تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے بڑے بڑے بینک دیوالیہ ہو رہے ہیں، بھاری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کار سرمایہ کے عدم تحفظ کی وجہ سے پہلے ہی بھاگ رہے ہیں۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جنہوں نے بھارت میں مراکز تشکیل دے کر ایشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا کی مارکیٹ پر راج کرنے کے خواب دیکھے تھے، وہ ہندوتا کے نظریے کے سامنے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کیا کرے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ملکی معیشت اور داخلی استحکام کے لیے سخت فیصلے کیے جائیں۔ ملک دشمن قوتیں وہ چاہیں کسی بھی شکل میں ہو، بین الاقوامی دباؤ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہیں آہنی ہاتھوں سے کچل دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور اس کے گرد واقع ممالک میں ویسی ہی صورتحال پیدا کی جائے جو 9/11 کے واقعے سے پہلے تھی۔ میانمار کے مسلمانوں سے لے کر بھارت کے مسلمانوں کو مدد کا یقین دلایا جائے۔ اگر بھارت ہندوتا کے نام پر عجیب و غریب قوانین بنا سکتا ہے تو پاکستان بھی اسلام کے تشخص کو برقرار رکھنے کا اعلان کر کے بھارتی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے بھارت کو دفاعی پوزیشن میں لانا اب زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ مقبوضہ وادی میں جو کھیل برہمن اسٹیبلشمنٹ نے کھیلا ہے وہ خود اس کے گلے پڑنے والا ہے۔ مسلمان پہلے ہی بھارت کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ مشرقی پنجاب کے سکھ بھارت سے جلد علیحدگی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے جلد از جلد زرداری اور نواز شریف سے ہٹ کر یہاں پر نظام کی تبدیلی کے لیے کام کرنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ سندھ اور پنجاب میں حالات داخلی طور پر جس طرف جا رہے ہیں اور ڈاکٹروں اور وکیلوں کے درمیان تنازعات نے جس طرح حکومتی وزیروں کا پول کھولا ہے، اس میں اب نظام کی تبدیلی کے سوا کیا چارہ رہ جاتا ہے؟ اس لیے جمہوریت کے نام پر ملک مزید لٹتا رہے، اس نظام کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ریاست سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس لیے ریاستی اداروں کو اس میں تماشائی بننے کی بجائے عملی قدم اٹھانا ہوں گے تاکہ بکھرتے ہوئے بھارت سے آسانی کے ساتھ نپٹا جا سکے۔ اگر ہم اب جنگ نہیں لڑیں گے تو جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے گی۔ دونوں صورتوں میں جنگ ہمارے اوپر مسلط ہونی ہی ہے، اس لیے اب ہم کہاں کھڑے ہیں آپ خود دیکھ لیں۔